اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے سامعین و ناظرین، آج ہمارا تحقیق المسائل کے حوالہ سے 8واں عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازدواج۔ شریعت اسلامیہ میں امت محمدیہ کے لیے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اور آپ کو زیادہ ازواج کی بھی ایک وقت میں اجازت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی ہیں، اور ایک وقت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تک ازواج رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی اس کثرت کے اوپر بہت سارے بدبخت غیر مسلم وہ بکواسات کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ جنسی ہوس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ یہ الزام لگاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس حوالہ سے سب سے پہلے جس ملعون نے بکواس کی ہے وہ عیسائی مستشرق تھا، جس کو جان آف دمشق کہا جاتا ہے۔ 700 عیسوی سے 749 عیسوی کے درمیان اس کا دور ہے، اور سب سے پہلا بکواسی جو ہے اس معاملہ میں یہ بندہ تھا۔ یورپی یہود و نصارہ اور دوسری طرف ہندو لوگ، ان میں سے کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور بہت زیادہ بکواسات کی گئیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کے حوالہ سے۔ اس حوالہ سے جو عبارات ہیں ان ملعونوں کی، تو وہ نقل کفر کی حد تک بھی پڑھنا تو وہ زبان گوارا نہیں کرتی، نہ دل گوارا کرتا ہے، لیکن صرف معاملے کی نوعیت سے آگاہ کرنے کے لیے ان کی جو 2-3 بکواسات جو کہ قدرے نرم انداز میں ہیں، تو وہ میں ذکر کیے دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک جو ہے وہ بکواسات کی گئی ہے۔
ول ڈیورنٹ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کہ عورتیں اور اقتدار ہی بس آپ کی مصروفیات تھیں۔ منٹگمری واٹ وہ یہ بکواس کرتا ہے کہ ایک خاوند اور متعدد بیویوں پر مشتمل گھرانہ جو مدتوں عیسائیوں کی نظر میں اسلامی معاشرے کی خصوصی شناخت رہا، وہ محمد کے ذہن کی اختراع تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن ہے ان سے پہلے اس کی چند مثالیں موجود ہوں، لیکن یہ رسم عام نہ تھی، اور خصوصاً اہل مدینہ کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی۔ مشہور مستشرق ولیم میور وہ یہ بکواس کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب محمد کی عمر 60 سال کے قریب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جن سے مخالف کی طرف میلان کی کمزوری میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے حرم کی کشش آپ کو اپنی وسیع حدود سے تجاوز سے روکنے کے لیے کافی نہ تھی۔ تو یہ میں نے چند عبارات جو ہیں وہ صرف بطور نمونہ جو ہے وہ پیش کی ہیں، اگرچہ ان عبارات کو پڑھنے پر بھی دل تو نہیں تھا، لیکن صرف معاملے کی نوعیت سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 1984 کے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے جو مقالہ نگار ہے، تو وہ مقالہ نگار لکھتا ہے کہ بہت کم بڑے لوگ اتنا زیادہ بدنام کیے گئے ہیں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کیا گیا۔ قرون وسطیٰ کے یورپ کے مسیحی علماء نے ان کو فریبی اور عیاش اور خونی انسان کے روپ میں پیش کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس حوالہ سے جو بڑے بڑے بکواسی یورپین ہیں تو ان میں جان آف دمشق شامل ہے، ولیم میور ہے، ایڈورڈ گبن ہے، آر اے نکلسن ہے، فلپ شاف ہے، ایرک بیتھمن ہے، گساو وال ہے، ول ڈیورنٹ ہے، جیم کرٹزک ہے، ہلڈی برٹ ہے، آندرے ڈینڈلو ہے، فرانسس بیکن ہے، راہب یولوجیس ہے، جان لٹگیٹ ہے، پروفیسر مارگولیت ہے، اور بھارتیوں میں سے جو اس حوالہ سے بڑی بکواسات کرنے والے ہیں تو ان میں سوامی دیان سرسوتی ہے، لالا منشی رام ہے، مہاشا راجپال ہے، چرن داس ہے، لالا پالامل ہے، لالا ہنس راج ہے، لالا لاجپت رائے ہے، پنڈت لیکھ رام پشاوری ہے، لالا وزیر چند ہے، رام چندر ہے، گوالکر ہے، پنڈت سیتا رام ہے، پنڈت شیام لال ہے، کھیم چند ہے، منشی کنیا لال ہے۔ تو ان سب بکواسیوں نے اس حوالہ سے بہت زیادہ بکواسات کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دامن کے حوالہ سے، اور خاص طور پر دو ملعون اس حوالہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ایک راجپال جس نے رنگیلا رسول نام سے کتاب لکھی اور پھر غازی علم الدین کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہوا، اور دوسرا قریب دور میں سلمان رشدی کہ جس نے شیطانی آیات کے نام سے کتاب لکھ کے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد ازدواج کے اوپر طنز کیا۔
ڈنمارک کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے تھے، تو ان کا بھی ایک بڑا موضوع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازدواج تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حقیقت میں آپ کا دامن کسی بھی معمولی سے معمولی چھینٹے سے بھی آلودہ نہیں ہے۔ بکواسات کرنے والے جو ہیں وہ بکواسات کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دامن جو ہے وہ مکمل طور پر پاک ہے، صاف ہے، اور اس کے بڑے سارے شواہد موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں کی ہے، اور یہ جو 25 سال شادی کے بغیر گزرے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ نہیں لگایا گیا، آپ کے کردار کے حوالہ سے، آپ کے اخلاق کے حوالہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردانہ وجاہت اور حسن، خوبصورتی اس میں انتہائی آگے تھے، اور آپ کے لیے خواتین کی کمی نہیں تھی۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت کنواری لڑکی سے بھی آپ نگاہ کرنا چاہتے تو وہ فوراً تیار ہو جاتی، لیکن 25 سال کی عمر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح بھی کیا ہے، تو وہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ عمر میں بڑی تھی، بلکہ وہ دوہری بیوہ خاتون تھی، 2 خاندوں سے اس سے پہلے وہ بیوہ ہو چکی ہوئی تھی۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جنسی میلان جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی ایسا بے قابو تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک 40 سالہ خاتون سے تو نکاح نہ کرتے، بلکہ کسی کنواری دوشیزہ سے نکاح کرتے۔ پھر اگلے 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی ایک خاتون کے ساتھ گزارے ہیں۔ 50 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نکاح کیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور اس وقت صرف حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی آپ کی اہلیہ تھی، اور پھر نبوت کے 10ویں سال میں
حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی کوئی جنسی خواہش کوئی معاذ اللہ کوئی حد سے بڑی ہوئی تھی جس طرح بکواس کی جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 50 سال کی عمر سے جو پہلے کا جو دورانیہ ہے، جو کہ بھرپور جوانی کا دورانیہ ہے اور جس کے اندر عام افراد کی خواہش نفس جو ہے وہ 50 سال کے ایک انسان کی نسبت کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی نکاح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اس حوالہ سے اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ کوئی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رکاوٹ بننے کا خدشہ تھا تو یہ بھی نہیں تھا، کوئی کسی قریبی عزیز کے رکاوٹ بننے کا خدشہ تھا تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا، کوئی بھی منع کرنے والا نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران چاہتے تو جتنے مرضی نکاح کرتے، کوئی بھی جو ہے وہ خاتون آپ کو کوئی بھی لڑکی وہ آپ کو انکار نہ کرتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بھی جو دوسرا نکاح بھی کیا ہے نا، تو وہ بھی بیوہ خاتون سے کیا ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کوئی بھی باکرہ نہیں تھی، کوئی بھی کنواری نہیں تھی، باقی ساری کی ساری 10 ازواج مطہرات یا کوئی مطلقہ تھی یا کوئی بیوہ تھی، وہ ساری شوہر دیدہ تھی۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جنسی ہوس ہو، جنسی خواہش وہ حد سے بڑی ہوئی ہو، تو پھر تو کنواری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیے جاتے، اور کنواری لڑکیاں بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے لیے جو ہے وہ بہت آگے بڑھ کر تیار ہونے والی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان سے نسبت بنانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے، تو ان کو خواتین کی طرف سے خود پیغام بار بار آتے تھے کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لیجئے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہماری نسبت ہو جائے، بعد میں بے شک طلاق دے دیجئے گا۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے تو کون انکار کرنے والی تھی، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھری محفل میں ایک خاتون آ کے تو وہ نکاح کی پیشکش کرتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے قبول کر لیجئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس معاملہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ کا منتظر ہوا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے نکاح نہیں کیا ہے، حالانکہ اس نے خود پیشکش کی ہے، بڑی محفل میں آ کے پیشکش کی ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس میں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے الزامات بھی لگائے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے پیشکش بھی کی گئی، اور اس پیشکش کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نکاح کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مسئلہ توحید کے اندر جو ہے وہ کچھ لچک دے دیجئے، اس کو اتنی سختی سے بیان نہ کیجئے۔ اب یہ باقاعدہ جو ہے وہ لالچ دیا جا رہا ہے آپ کو، حکومت کا بھی لالچ دیا گیا کہ عرب کی حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کی حکومت لے کے دینے کے لیے تیار ہیں، دولت کا لالچ دیا گیا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں 9 ازواج ہوتے ہوئے بھی ساری رات مصلے کے اوپر گزار رہے ہیں۔ خواتین کے ساتھ تو نہیں گزار رہے، بہت محدود وقت ہے جو ازواج کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جنسی خواہش کے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی تو پھر تو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے نا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آدھی رات، کبھی اس سے بھی کچھ زائد، کبھی کچھ کم، وہ اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے، مخالف تھے۔ مکی دور میں فتح مکہ تک بھی مخالف رہے ہیں، مدنی دور میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے کئی قسم کے گھٹیا الزامات بھی لگائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا، دیوانہ کہا، یہ بھی کہا کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں کسی بھی بڑے سے بڑے بدبخت دشمن کی طرف سے بھی آپ کے کردار کے حوالہ سے، آپ کے معاذ اللہ کوئی جنسی خواہش کی اور جنسی میلان کی زیادتی کے حوالہ سے کوئی ایک الزام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لگا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود بہرحال آپ کو دیکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ الزام لگائیں گے تو اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ اس کے چشمدید گواہ تھے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی الزام اس حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک الزام بھی نہیں لگا ہے۔ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی کے حوالہ سے جو مختلف باتیں کی ہیں، تو ان کا خلاصہ جو ہے وہ 10 چیزیں جو ہے وہ میں نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ 25 سال کی عمر تک میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی نکاح نہیں کیا ایک بھی۔ نمبر 2، آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کی کمی بھی کوئی نہیں تھی۔ نمبر 3، ان 25 سال کی جو آپ کا زندگی کا ابتدائی حصہ ہے جس میں کوئی نکاح نہیں کیا، اس میں بھی آپ کے دامن پر کوئی دھبا اس پر معاملے میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 4، 25 سال کی عمر میں جو پہلا نکاح کیا ہے تو وہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے کیا ہے۔ نمبر 5، پھر اگلے 25 سال صرف اسی ایک خاتون کے ساتھ گزارے ہیں، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا 50 سال کی عمر تک۔ نمبر 6، جو دوسرا نکاح بعد میں کیا بھی ہے تو وہ بھی ایک بیوہ خاتون حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے۔ نمبر 7، 11 ازواج مطہرات میں سے سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کوئی بھی باقرہ نہیں تھی۔ نمبر 8، قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ لالچ بھی دیا کہ کسی بھی خوبصورت ترین لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نکاح کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 9، کہ ایک وقت میں 9 ازواج کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا رات کے زیادہ اوقات وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہی گزرتے تھے، دن بھی سارا جو ہے وہ تبلیغ کے اندر گزرتا اور رات عبادت کے اندر گزرتی۔ ازواج کے پاس جو ہے وہ آپ بہت کم وقت گزار رہے تھے۔ اور نمبر 10، کہ قریش جو کہ آپ کے شدید مخالف تھے تو انہوں نے باقی تو بہت سارے بکواسات کی ہیں، آپ کے لیے کئی الزامات لگائے ہیں، لیکن آپ کے کردار کے حوالہ سے وہ بھی کوئی جرأت نہیں کر سکے کہ وہ کوئی الزام لگاتے۔ تو یہ میں نے 10 چیزیں جو ہیں پہلے قدر تفصیل سے بیان کی ہیں، پھر ان کا تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔
اللہ اللہ۔ کئی بکواسیوں نے بکواسات کیے جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن دوسری طرف بہرحال خود غیر مسلموں کے اعترافات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامنی کے حوالہ سے موجود ہیں۔ جان بگوت گلب وہ لکھتا ہے کہ مدینہ میں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوقات فراغت کم سے کم ہوا کرتے تھے، اور اکثر اوقات وہ ذہنی و جسمانی طور پر تھکے ہوتے تھے، بالخصوص جب وہ 50 اور بعد میں 60ویں سال میں تھے۔ یہ وہ حالات نہیں ہوتے کہ جن میں مرد جنسی تسکین میں دلچسپی رکھتا ہو۔ یہ فرض کرنا کہ 62 سال کی عمر میں جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی 11 بیویاں تھیں، اور اس لیے وہ نفس کی پیروی کرنے والے تھے، کسی بھی طور حتمی نتیجہ طے نہیں پائے گا جیسا کہ بہت لوگ فرض کرتے ہیں۔ ایسا بالخصوص اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 50 سال کی عمر تک آپ کے پاس ایک ہی بیوی تھی۔ جان ڈیون پورٹ لکھتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انتہائی نفس پرست مرد ایک ایسے ملک میں جہاں کثیر شادیاں کرنا ایک معمولی عمل تھا 25 سال تک ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے، اور وہ بیوی جو اس سے 15 سال بڑی ہو؟ سٹینلے لین پول لکھتا ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ محمد عیاش تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی روزمرہ کی انتہائی سادہ زندگی، آخر تک ان کا ایک سخت چٹائی پر سونا، ان کی سادہ غذا، اپنا مشقت بھرا کام بھی جان بوجھ کے خود کرنا، سب ان کے زاہدانہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ عیاش۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کے متعلق جو بھی کہا جائے ایک نفس پرست آدمی نہیں تھے۔ ہم ان کو ایک عیاش آدمی سمجھ کر وسیع غلطی کریں گے، خواہ کسی بھی طرح۔ ڈی ایس مارگولیت کہتا ہے کہ در حقیقت رسول اقدس کی شادیوں کی وجہ شہوت پرستی نہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کو ان بیشتر شادیوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاسی تحفظات غالب تھے۔ اب یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، جیسا کہ یہ ڈی ایس مارگولیت اس نے بھی یہ بات کہی کہ کئی سیاسی تحفظات جو ہیں وہ ان شادیوں کے پس منظر میں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے ہیں ان کے اندر بڑی حکمتیں تھیں، تو میں اب مختصر طور پر ان کا تھوڑا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ بہرحال پہلی بات تو اس حوالہ سے یہ کہ اس نکاح کے اوپر تو کوئی انگلی اٹھا سکتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ایک نکاح ہے نا، یہ تو پہلا نکاح ہے، اور پہلے نکاح کے اوپر تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ کوئی جنسی خواہش جو ہے وہ غالب تھی معاذ اللہ۔ اور ویسے بھی یہ نکاح جو ہے یہ نبوت سے پہلے تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا، تو اس وقت آپ محمد الرسول اللہ نہیں تھے، محمد بن عبداللہ تھے، اور جن بدبختوں کو اعتراض ہوتا ہے ان کو اعتراض ہی محمد الرسول اللہ پر ہے، ان کو محمد بن عبداللہ پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تو 25 سال کی عمر میں جب آپ نے پہلا نکاح کیا ہے، اس وقت تو آپ کو معلوم تک بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، لیکن بہرحال یہ زوجہ مطہرہ، یہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، تو ابتدائی جو سال ہیں وہ بڑے کٹھن گزرے ہیں، تو ان کے اندر بہت زیادہ تسلی دینے کا سبب بنی، بہت زیادہ حوصلہ دینے والی یہی خاتون تھیں، اور ان کے ساتھ نکاح سے
یہ چیز بھی جو ہے وہ معلوم بھی ہو گئی، بلکہ اس کی ترغیب بھی ہو گئی کہ بیوہ خاتون سے بھی نکاح کیا جانا چاہیے، خواہ وہ اپنے سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی نکاح جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح دوہری بیوہ خاتون سے اور اپنے سے بہت بڑی خاتون سے کیا ہے، تو اس میں ترغیب ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بنو عبد شمس سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ خاندان اسلام دشمنی کے اندر انتہائی آگے تھا۔ ان کے خاوند حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کے بعد یہ بالکل بے یار و مددگار تھی۔ خود ان کا اپنا قبیلہ جو ہے وہ ان کا انتہائی سخت دشمن تھا، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف تھے اور یہ مسلم خاتون تھی۔ عمر رسیدہ بھی تھی، کوئی ان کو نکاح کر کے پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا اپنے خاندان قبیلے میں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں وہ ابھی چھوٹی عمر کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرورت تھی کہ ان صاحبزادیوں کی تربیت کے لیے، ان کے انتظام کے لیے، ان کو اچھی طرح سنبھالنے کے لیے کوئی جہاں دیدہ خاتون، کوئی تجربہ کار خاتون جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نکاح کے اندر ایک حکمت تو یہ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے، تو ان کی ان رفاقتوں کا ایک صلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں دیا کہ ان کی صاحبزادی سے آپ نے نکاح کر لیا۔ پھر یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی ذہین خاتون تھیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے بعد میں اسلام کی ترویج اس کے اندر بھی بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ 2210 احادیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں، تو گویا کہ انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اس کو آگے پہنچانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اشاعت اسلام کے اندر ان کی کاوشیں ہیں، خاص طور پر خواتین کے مسائل کے حوالہ سے جو سب سے بہترین معلمہ تھیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ خواتین آپ سے آ کر مسائل پوچھتی تھیں، اور جب ان سے نکاح ہوا ہے تو ان کی عمر بھی نسبتاً جو ہے وہ باقی ازواج کی نسبت جو ہے یہ چھوٹی تھی۔ باقی وہ جو 6 سال 9 سال والی بات ہے وہ تو خیر غلط ہے، 18 سال جو ہے وہ ان کی عمر تھی رخصتی کے وقت، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال باقی خواتین، باقی ازواج کی نسبت ان کی عمر بہرحال کم تھی، اور عام طور پر ایک جو ہے فطری انداز، اگرچہ ٹھیک ہے جوانی کے اندر بھی موتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک فطری انداز عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کی عمر ذرا کم ہے اس کی وفات، اس میں امکان زیادہ تاخیر کا ہوتا ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے ہی، تو ان کے متعلق یہ خیال موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعد بھی یہ زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ انشاءاللہ تبلیغ اسلام میں اپنا کردار ادا کر سکیں گی، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ پھر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا وہ اتنا قریبی اور اتنا گہرا تھا کہ جس طرح منہ بولے بھائی ہوں، اور عربوں کے اندر منہ بولے بھائی کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح
اس کو ایک معیوب چیز سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بھتیجی سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ شریعت اسلامیہ میں منہ بولے بھائی کے ساتھ جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح تو جائز ہے، تو ان کے اندر جو یہ ایک غلط چیز جو ہے وہ معروف تھی، تو اس کا رد بھی اس نکاح کے ذریعے ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس نکاح کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی تھی، تو حضرت خولہ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ عربوں کے اندر یہی چیز عام رائج تھی، تو حضرت خولہ نے کہا تھا کہ وہ تو آپ کے منہ بولے بھائی کی بیٹی ہے، تو کیا آپ ان سے نکاح کریں گے؟ تو گویا کہ یہ چیز جو ہے وہ عجیب چیز سمجھی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی، کیونکہ وہاں علاقے میں یہی رائج تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ آقا آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کا منہ بولا بھائی ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک غلط چیز جو رائج تھی اس کا رد کرنا بھی مقصود تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا ہے، اس میں بھی ایک حکمت تو جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقتوں کا صلہ دیا گیا تھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعزاز دیا گیا، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کے لیے خدمات کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے خاوند شہید ہو چکے تھے، تو شہید کی بیوہ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنا تو وہ بھی مقصود تھا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک نکاح طفیل بن حارث سے ہوا، پھر عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا جو کہ بدر کے اندر شہید ہو گئے، پھر نکاح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو کہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ تو گویا کہ 3 خاوندوں سے یہ بیوہ ہو چکی تھی، جن میں 2 مسلم خاوند جو ہیں ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوئی تھی۔ تو اب بیواؤں سے نکاح کی ترغیب کے لیے اور ان کے اس غم اور دکھ کے اندر ان کو تسلی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بے مثال قربانیاں تھیں، تینوں ہجرتوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، اور ہجرت مدینہ کے لیے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی اور بچے تک کو بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ تو اب ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ضروری تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے ذریعے یہ مثال بھی قائم کی کہ ایک ایسی عورت کہ جس کے پاس چھوٹے بچے بھی ہیں، بیوہ بھی ہے اور چھوٹے بچے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر کے ان بچوں کو بھی شفقت کے ساتھ پالا جائے، ان بچوں کو بھی شفقت مہیا کی جائے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ترغیب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے ساتھ بنتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو خاندان ہے بنو مخزوم، وہ اسلام کا شدید مخالف تھا، لیکن یہ جب نکاح ہوا ہے تو ان کی مخالفت جو ہے اس کے اندر بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح انتہائی ذہانت اور فطانت رکھنے والی تھی، اور یہ بھی بہترین معلمہ ثابت ہوئی، جیسا کہ بہت سارے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں کہ صحابیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھنے آیا کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مختلف مواقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین مشوروں سے جو ہے وہ نوازا ہے، بہترین مشورے دیے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا ہے، تو اس کے اندر یہ تو قرآنی حکم تھا، اور یہ نکاح بھی اللہ رب العزت نے خود کیا۔ حضرت زینب بنت جہش وہ دیگر ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تو دنیا میں لوگوں نے پڑھائے ہیں نا، اور میرا نکاح تو اللہ نے خود کیا ہے۔ تو
منہ بولے بیٹے کی جو ہے طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو تو اس سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. تو اس غلط چیز کے خاتمہ کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ طلاق یافتہ متعلقہ تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو مستلق کے سردار حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. 200 قیدی گھرانے آزاد ہوئے ان کے نکاح کے ساتھ اور وہ سارے پھر مسلمان بھی ہوئے. اور بنو مستلق کے قبول اسلام، اس نکاح کی وجہ سے جو بنو مستلق نے تیزی سے قبول اسلام کیا ہے، اس کا پھر عرب کے دیگر قبائل کے اوپر بھی اثر پڑا اور اشاعت اسلام کے اندر کافی تیزی آئی. اسلامی سلطنت کی حدود کے اندر اضافہ ہوا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، جو کہ مکہ کے اندر سردار ہیں اور مکی فوج کے وہ سپہ سالار رہے ہیں. لیکن جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے، تو اس کے بعد کسی معرکہ میں حضرت ابو سفیان سامنے نہیں آئے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور کوئی مزاحمت نہیں کی ہے. اور ان کے نکاح کی وجہ سے بھی اشاعت اسلام کے اندر جو ہے وہ کافی تیزی آئی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی 8 بہنیں اور سب کے بڑے اونچے خاندانوں کے اندر نکاح ہوئے. تو ان سارے خاندانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ بنتا تھا اس نکاح کے ذریعے، اور وہ سارے خاندانوں سے رشتہ بننے سے اشاعت اسلام کے اندر جو ہے وہ انتہائی تیزی کی توقع تھی. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن ولید جو ہیں وہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت عمرو ابن عاص جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کے قریبی دوست ہیں. ان کے قبول اسلام کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے، اس کا ایک بڑا سبب حضرت میمونہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہے. یہ قرب کا ایک ذریعہ بنا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد میں سے تھیں، ان کی نسل میں سے تھیں. بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں. تو یہ قیدی بن کر آئی ہیں. ان کا خاوند بھائی باپ خیبر کے اندر مارے گئے تھے. تو قیدی بن کر آئی ہیں اور ایک عالی نسب خاتون تھیں. تو قیدی جو ہے وہ مختلف جو ہے مجاہدین کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، لونڈیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں. تو ان کا جو نسبی وقار تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے لیے جو ہے وہ منتخب کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اور پھر یہ نکاح جو ہے اس کی وجہ سے یہود کے اندر اشاعت اسلام جو ہے، خاص طور پر جو بنو نذیر کے یہودی جو ہے مدینہ کے اندر آباد تھے، تو بعد میں اگرچہ وہ وہاں سے نکالے گئے، لیکن بہرحال ان کے اندر اشاعت اسلام جو ہے اس کے اندر تیزی آئی ہے. اب اس حوالہ سے اگلی بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں جو عبارات ذکر کی تو ان کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو زیادہ بیویوں سے نکاح ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کوئی اپنا ہی ایک عمل تھا یا آپ کی اپنی معاذ اللہ ذہنی اختراع تھی. اس سے پہلے اس کی مثالیں نہیں ملتی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات 3 بیویاں، جو ظاہر ہے کہ 3 بیویاں بھی ہو تو کثرت ازواج تو ہوگی نا، ایک سے تو زیادہ ہوگی نا. تو 3 بیویاں تو یقینی طور پر ثابت ہیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت کتورہ یا کنتورہ، اور بعض کے خیال میں ایک چوتھی بیوی بھی موجود تھی. اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات تورات کے اور اسرائیلی روایات کے مطابق 700 بیویاں ہیں.
اب کون کہہ سکتا ہے کہ پہلے کثرت ازواج نہیں ہوا کرتی تھی؟ اور 700 بیویوں کے علاوہ 300 لونڈیاں بھی تھیں بائبل کے بیان کے مطابق۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی کم از کم 7 بیویاں وہ تو ضرور موجود تھیں، میکل، یزرعیلی، اخینوم، ابی جیل، ماکا، حجید، ابی تال، اجلا۔ اور بائبل یہ ذکر کرتی ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی شادیاں کی تھیں۔ اور بائبل کی کتاب سموئیل دوم کے باب 11 میں البتہ جو ایک واقعہ، ایک بکواس جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ذکر کی گئی ہے، وہ تو بہرحال 100% بکواس ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے الہام کی بیٹی بتسبا، تو اس کو جو ہے وہ اپنے محل کی چھت سے دیکھا، وہ نہا رہی تھی، تو معاذ اللہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور پھر اس کو ساتھ بلا کے زنا کیا، پھر اس کے خاوند کو جو ہے وہ محاذ پر بھیج دیا، اور جو سپہ سالار تھا تو اس کو یہ ہدایت کی کہ اس کے خاوند کو جو ہے نا مار کے میں کہیں آگے رکھنا اور باقی لوگ پیچھے ہٹ جانا تاکہ یہ مارا جائے۔ تو اس طرح اس کے خاوند کو معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کروا کے تو بتسبا سے خود نکاح کر لیا۔ تو یہ تو انتہا درجے کی بہرحال بکواس ہے جو کہ تورات کے اندر تحریف کا نتیجہ ہے۔ لیکن بہرحال ایک سے کافی زیادہ بیویاں ہونا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا وہ یقینی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رجعام کی 18 بیویاں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی 4 بیویاں، لیا، زلفا اور راخل اور بلہا۔ اور ہندوؤں کے اندر سری کرشن اس کی سینکڑوں بیویاں ہیں، راجہ دشرتھ اس کی 3 بیویاں ہیں، فرانسیسی حکمران ان کی کئی بیویاں رہی ہیں۔ بہت ساری معاشرتیں جن کے اندر قدیم مصر کی معاشرت ہے، ایرانی ہیں، آشوری ہیں، بابلی ہیں، ہندی ہیں، روسی ہیں، جرمن ہیں، ان معاشرتوں کے اندر، ان تہذیبوں کے اندر کثرت ازدواج بڑی عام رہی ہے۔ عیسائیوں کے اندر کئی صدیوں تک کثرت ازدواج رائج رہی، لیکن پھر انہوں نے انجیل کے اندر تحریف کر کے کثرت ازدواج کو ختم کیا، لیکن عملی طور پر آج تک بھی جو ہے وہ کثرت ازدواج عیسائیت کے اندر رائج ہے۔ اللہ اللہ۔ عرب کے اندر بھی یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج ہونا یہ کوئی پہلی مثال نہیں تھی۔ عرب کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاحوں کی روایت اور یہ مثال جو ہے وہ موجود تھی۔ حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی 10 بیویاں تھیں۔ حضرت اسلم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی 8 بیویاں تھیں۔ حضرت عمیر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا 8 بیویاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو 8 بیویاں تھیں۔ تو یہ عرب کے اندر بھی کوئی یہ نئی چیز نہیں تھی۔ اب اگلی چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے انتہائی پاکیزہ ہستی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر یہ اتنی بیہودہ بکواس کرنے والے جو ہیں، ان کے اپنے معاشروں کی کیا حیثیت ہے، وہاں پر کیا حالات ہیں۔ اسلام تو بیویوں کی کثرت کو کہتا ہے، لیکن وہ تو خاوندوں کی کثرت کو بھی کہتے ہیں، جس کو پولی اینڈری کا نام دیا جاتا ہے۔ رانی درویدی 5 پانڈو بھائیوں کی اکیلی بیوی تھی، تو وہ تو جو ہے نا وہ خاوندوں کی بھی کثرت کے قائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرتے ہیں۔ حالانکہ بیویوں کی کثرت جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، جبکہ خاوندوں کی کثرت ہونا وہ انتہائی غیر فطری ہے۔ اچھا جی، ہنری تھیوفلس فنک نے لکھا ہے کہ قدیم برطانیہ میں کثرت شوہری رائج تھی۔ قدیم فرانس کے کلیٹس میں کثرت شوہری رائج تھی۔ برطانیہ اور فرانس کے اندر ایک وقت میں زیادہ بھائیوں کی ایک بیوی ہونا اور حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کی ایک بیوی ہونا
یہ بھی رائج تھا کہ وہی باپ کی بھی بیوی ہے اور بیٹے کی بھی بیوی ہے ایک ہی وقت میں۔ پھر یورپی معاشرے کے اندر اجتماعی زوجیت جس کو گروپ میرج کہا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اجتماعی زوجیت کیا ہے کہ گھر کے سارے افراد جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کر لیں، بہن بھائی ہیں، ماں بیٹا ہیں، جو بھی ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جنسی تعلق جو ہے وہ قائم کر لیں۔ اور اجتماعی زوجیت گروپ میرج کا ایک دوسرا انداز کہ ایک طرف چند مرد ہیں، دوسری طرف چند عورتیں ہیں، سارے ایک دوسرے سے اجتماعی طور پر جو ہے وہ تعلق رکھ لیں۔ پھر اوپن میرج، کھلی زوجیت، تو یہ بھی یورپ کے اندر ہر جگہ موجود ہے کہ میاں بیوی دونوں کو جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ خواتین اور دیگر مردوں سے تعلقات بنانے کی بھی عام اجازت۔ پھر سیم سیکس میرج، ہم جنس پرستی، یہ یورپ کے اندر اس وقت انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا جی، کنکوبینیج، داشتہ رکھنا، بغیر نکاح کے عورت رکھنا اپنے پاس، اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا۔ 1992 کے ایک سروے کے مطابق شمالی یورپ کے اندر 50% بچے جو ہے وہ حرامی پیدا ہو رہے تھے۔ سویڈن کے اندر 48.2% بچے، ڈنمارک کے اندر 46.4% بچے، برطانیہ میں 33% بچے، فرانس میں 30.01% بچے، تو یہ جو ہے یہ داشتاؤں کے پیدا ہو رہے تھے۔ 1959 کے اقوام متحدہ کے سالنامہ کے اندر لکھا ہے کہ اب سے کئی عشرے پہلے مغربی دنیا میں بچے اندر سے کم باہر سے زیادہ پیدا ہو رہے تھے، اور وہ کتنے زیادہ؟ تو یورپ میں مجموعی جو ہے وہ تناسب 60% بچے تھے جو کہ حرامی پیدا ہو رہے تھے۔ اور بعض ممالک میں تو اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو یہ تناسب 60% سے بھی بڑا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر پاناما کے اندر 75% جو ہے بچے وہ اندر سے نہیں بلکہ باہر سے پیدا ہو رہے تھے، یعنی بیویوں سے نہیں، داشتاؤں سے پیدا ہو رہے تھے۔ پھر فورنیکیشن، زناکاری، تو یہ دور حاضر میں یورپ کے اندر جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ بہت ینگ ایج جو ہے، ٹین ایجرز جو ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ چیز جو ہے یہ بہت عام ہو رہی ہے۔ اور یورپ کے اندر بہن بھائی کے اندر، ماں بیٹے کے اندر، باپ بیٹی کے اندر بھی یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بوائے فرینڈ رکھنا، گرل فرینڈ رکھنا، تو یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اور یہ یوں ہی سمجھ لے کہ داشتہ رکھنے کی ایک دوسری شکل ہے، جس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اب نام ذرا ترقی یافتہ دے دیا گیا ہے، جبکہ ان سے جنسی تعلق بھی وہ قائم کرتے ہیں۔ اور کئی ایسے جو ہے ہوتے ہیں کہ اولاد پہلے پیدا ہو گئی ہے تو بعد میں سوچیں گے اگر نکاح کرنا ہے، کوئی موڈ بنا تو نکاح بھی کر لیں گے، اولاد پہلے پیدا ہو چکی ہے آپس میں۔ اللہ اللہ، تو یہ ان کے اپنے معاشرے کی حالت ہے۔ اب ایک آخری چیز جو ہے وہ یہ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارے یہ لائق نہیں ہے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی تمہیں یہ حق حاصل ہے، نہ ہی تمہیں یہ چیز زیب دیتی ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی نکاح کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس چیز سے منع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے بھی بعد میں کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو بعض بدبخت معترضین تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں یہ کیا بات ہوئی، تمہارے نبی کو تو 11 بیویوں کی اجازت ہو اور ایک وقت میں بھی 9 بیویاں تک بھی رکھ سکتا ہو،
اور نبی کی بیویوں کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ظلم کہ ان کو بعد میں کوئی نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، وہ بعد میں کوئی نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ تو ان کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے بعد میں نکاح کی حرمت ہو گئی ہے، تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے انتہائی محترم اور مکرم جو ہے ہونے کی وجہ سے، اور ان کے ایک بہت بڑے مرتبہ اور ان کے ایک بہت بڑے مقام کی وجہ سے ہے۔ اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت اس کا اشارہ پہلے ہی ذکر فرما چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں تو وہ ان کی مائیں ہیں۔ تو گویا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کی بعد میں حرمت ہے، تو وہ ان کے ایک مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ہے کہ ان کی حیثیت ماؤں جیسی حیثیت ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ خود ازواج مطہرات ان کو اس معاملہ میں کبھی بھی کوئی معمولی سی خلش، کوئی معمولی سی تنگی بھی کوئی ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی ذکر نہیں فرمایا کہ ہم تو جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں اور اسلام ہمیں روک رہا ہے، ایسا انہوں نے کبھی کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہو جانے کی وجہ سے انتہائی جو ہیں وہ خوش تھیں، اور امت کے لیے جو ہے انہوں نے ہمیشہ شفقت کے ساتھ ماؤں والا کردار ہی ادا کیا ہے۔ تو انہوں نے خود تو کبھی اس چیز کا معاذ اللہ کوئی معمولی سا اشارہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہم کوئی دوسرا نکاح چاہتی ہیں لیکن اسلام ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو جب خود ان کو کوئی اس کے اوپر تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ان کے دلوں میں کوئی اس کے اوپر معمولی سی خلش بھی نہیں ہے، تو یہ معترض جو ہیں یہ بدبخت کون ہوتے ہیں یہ اعتراضات اٹھانے والے؟ تو یہ انتہائی بھوگس اعتراض ہے کہ معاذ اللہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہے یا زیادتی ہے۔ میرے سوشل میڈیا سامعین و ناظرین، طلبہ کو یہ بات جو ہے وہ آخر پہ اسی محفل میں سمجھا دی گئی تھی، لیکن انتہائی معذرت کے ریکارڈنگ کے لیے سپیس ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ آخری چند منٹ کی گفتگو جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے، آپ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے میں نے اس کو دوبارہ سے الگ سے ریکارڈ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔